ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندر دریا کے کنارے ایک درخت پر رہتا تھا۔ بندر اکیلا تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست یا خاندان نہیں تھا، لیکن وہ خوش اور مطمئن تھا۔ درخت نے اسے کھانے کے لیے کافی میٹھا جامن کا پھل دیا اور اسے دھوپ اور بارش سے پناہ بھی دی ہوئی تھی۔ ایک دن ایک مگرمچھ دریا میں تیر رہا تھا۔ وہ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے کنارے پر چڑھ گیا۔ بندر نے مگرمچھ کو دیکھا تو پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ مگرمچھ نے کہا، میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا اور میں بھوکا ہوں۔ بندر نے جامن کا کچھ پھل مگرمچھ کی طرف نیچے پھینک دیا۔ مگرمچھ اتنا بھوکا تھا کہ اس نے تمام جامن کھا لیے۔ حالانکہ مگرمچھ عام طور پر پھل نہیں کھاتے، لیکن اسے میٹھے میٹھے جامن بہت پسند آئے۔ جب مگرمچھ اپنی مرضی کے مطابق جامن کھا چکا تھا تو بندر نے کہا کہ جب بھی تمہیں اور پھل کھانے ہوئے تو میرے پاس آ جانا، میں اور جامن اتار کے دوں گا۔ اس طرح مگرمچھ ہر روز بندر کے پاس آتا تھا۔ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے۔ وہ باتیں کرتے، ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے اور بہت سے میٹھے جامن ایک ساتھ کھاتے۔ ایک دن مگرمچھ نے بندر کو اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے بارے میں بتایا۔ بندر نے کہا کہ آج واپس جاتے وقت اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ پھل لے جانا۔ مگرمچھ کی بیوی کو جامن بہت پسند آئے۔ اس نے پہلے کبھی اتنی میٹھی چیز نہیں کھائی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کی طرح مہربان اور نرم مزاج بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، تصور کرو کہ بندر جب یہ جامن روزانہ کھاتا ہے تو خود بندر کو کھانے میں کتنا مزہ آئے گا۔ مہربان مگرمچھ نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش تو کی کہ وہ بندر کو نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہے، لیکن جلد ہی وہ اپنی لالچی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور بندر کو کھانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اگلی بار جب وہ بندر کے پاس گیا تو اس نے اسے کہا کہ وہ اور اس کی بیوی چاہتی ہے کہ وہ ان کے گھر کھانے پہ آئے۔ بندر خوش ہوا، لیکن کہا کہ وہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو تیرنا ہی نہیں جانتا۔ مگرمچھ نے کہا کہ اس کی فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کے لے جاؤں گا۔ بندر راضی ہو گیا اور مگرمچھ کی پیٹھ پر کود کر بیٹھ گیا۔ چنانچہ دونوں دوست گہرے چوڑے دریا میں چلے گئے۔ جب وہ کنارے اور جامن کے درخت سے بہت دور ہو گئے تو مگرمچھ پانی میں غوطے کھانے لگا۔ بندر ڈر گیا اور اس سے پوچھا کہ دوست ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں تو گر کر مر جاؤں گا۔ مگرمچھ نے اسے اپنی بیوی کی خواہش بتا دی کہ وہ اسے کھانا چاہتی ہے۔ بندر نے جلدی سے سوچا کہ کیسے اپنی جان بچائے۔ اس نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارا کھانا بنوں، لیکن میں نے اپنا دل جامن کے درخت میں چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم واپس جا کر اسے لے آئیں تو تمہیں مجھے کھانے میں اور بھی مزہ آئے گا۔ مگرمچھ نے بندر کی بات مان لی۔ وہ مڑا اور تیزی سے تیر کر جامن کے درخت کی طرف گیا۔ بندر اس کی پیٹھ سے چھلانگ لگا کر درخت پر چڑھ گیا اور مگرمچھ سے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اپنے دل کو اپنے اندر رکھتے ہیں؟ میں پھر کبھی تم پر بھروسہ نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے درخت کا کبھی پھل دوں گا۔ چلے جاؤ اور یہاں واپس کبھی نہ آنا۔ مگرمچھ نے اپنے آپ کو بہت بے وقوف محسوس کیا۔ اس نے روز روز ملنے والے میٹھے پھل اور ایک اچھے دوست کو کھو دیا تھا، اور اس طرح بندر نے خود کو بچا لیا اور پھر کبھی مگرمچھ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ مصیبت میں خود کو پرسکون رکھیں تاکہ آپ سمجھداری سے کام لے سکیں۔